بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ کی توبہ کا واقعہ یوں ہے کہ آپ ایک باندی پر عاشق ہو گئے اور ایک رات آپ مستوں کے درمیان سے اٹھ کر ایک ساتھی کو لے کر معشوقہ کے مکان کی دیوار کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ وہ معشوقہ چھت پر آ گئی۔ صبح تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی اذان سنی تو گمان کیا کہ یہ عشاء کی اذان ہے، لیکن جب دن چڑھا تب سمجھے کہ تمام رات اس کے حسن کے مشاہدے میں مستغرق رہے۔ یہی بات آپ کی تنبیہ کا موجب بنی۔ دل میں کہنے لگے، اے مبارک کے بیٹے، تجھے شرم کرنی چاہیے، آج کی پوری رات پاؤں پر کھڑے کھڑے محض اپنے نفس کی خواہش میں گزاری دی۔ اگر امام نماز میں سورۃ کوثر سورت کو دراز کر دے تو گھبرا جاتا ہے، پھر مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ اسی وقت آپ نے توبہ کی اور تحصیل و علم و عمل اور اللہ کی جستجو میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے دوستوں کا دل ہرگز ساکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے گروہ پر سکون اور آرام حرام ہے۔ یہ دنیا میں تو طلب کی حالت میں بے قرار ہوتے ہیں اور آخرت میں خوشی کے باعث، کیونکہ دنیا میں حق تعالیٰ سے غائب ہونے کی وجہ سے ان پر سکون آرام جائز نہیں ہوتا، اور عقبہ میں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی تجلی اور رویت کی وجہ سے ان پر قرار نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان کے دنیا عقبہ کی مانند اور عقبہ دنیا کی مانند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سکون قلب دو چیزوں کا مقتضی ہے، یا تو مقصود و مراد کو پالے یا اس سے غافل ہو جائے، اور اس کا حصول دنیا و آخرت میں جائز نہیں۔ تو محبت کی وارفتگی سے دل کو قرار کیسے ہو، اور اس کی محبوبوں اور دوستوں پر غفلت حرام ہے، یوں بھی حصول طلب میں دل کو کیسے آرام و سکون میسر ہو۔ ابتدائی زمانے میں آپ کے پاس ایک ایسا غلام تھا جس سے آپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر تم محنت مزدوری کر کے اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ ایک دن کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کا غلام تو ہر رات کفن چرا کر فروخت کرنے کے بعد آپ کی رقم ادا کرتا ہے۔ یہ سن کر آپ کو بے حد ملال ہوا اور رات کو چھپ کر اس کے پیچھے پیچھے قبرستان میں پہنچ گئے۔ قبرستان میں جا کر غلام نے ایک قبر کھولی اور نماز میں مشغول ہو گیا، اور جب آپ نے قریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ٹاٹ کے کپڑے پہنے، اپنے گلے میں توق پہنے ہوئے گریہ زاری کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رو پڑے، اور پوری رات آپ نے باہر اور غلام نے قبر میں عبادت کرنے میں گزار دی۔ پھر صبح کو غلام نے قبر کو بند کیا اور فجر کی نماز مسجد میں جا کر ادا کی، اور یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ، اب رات گزر چکی، اب میرا مالک مجھ سے رقم طلب کرے گا، لہٰذا اپنے کرم سے تو ہی کچھ انتظام فرما دے۔ اس دعا کے بعد ایک نور نمودار ہوا اور اس نے درہم کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ آپ یہ واقعہ دیکھ کر غلام کے قدموں میں گر پڑے اور فرمایا کہ کاش تو آقا اور میں غلام ہوتا۔ یہ جملہ سن کر غلام نے پھر دعا کی، اے اللہ، اب میرا راز فاش ہو گیا، اس لیے مجھے دنیا سے اٹھا لے، اور آپ ہی کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ پھر آپ نے غسل دے کر ٹاٹ ہی کے لباس میں دفن کر دیا، لیکن رات خواب میں دیکھا کہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دو براقوں پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عبداللہ بن مبارک، تو نے ہمارے دوست کو ٹاٹ کے لباس میں کیوں دفن کیا؟ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔